معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ ساراسف 92 آفیشیل یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ معزز سامعین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے خیریت کے ساتھ ہوں گے اور خیر و عافیت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ معزز سامعین، آج جس ٹاپک پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں یا جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو ایک تحقیقی ریسرچ پر مبنی ہے کہ برطانیہ کی اسلامی تاریخ کے حوالے سے، برطانیہ میں اشاعت اسلام کے حوالے سے کیا ورک ہوا ہے، برطانیہ میں کس قدر اسلام پھیل رہا ہے، برطانیہ کے اندر اسلام کو پھیلانے میں کون سی جماعتیں، کون سے ادارے ہیں جو اہم رول پلے کر رہے ہیں۔ برطانیہ کے اندر اسلام کا جو دن بدن چرچا ہو رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے، اس کے پیچھے کون سے ادارے ہیں، کون سی جماعتیں ہیں، کون سے مذہبی لوگ ہیں جو اس کے پھیلانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ معزز سامعین، آج کی جو ویڈیو ہے یہ آپ کو ایک تاریخی آپ کے لیے ہوگی اور آپ کو ایک معلوماتی طور پر آپ کو ریسرچ کے مطابق آپ کو جو ایک مقالہ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی، تاکہ آپ کو یہ جان کر کہ برطانیہ کے اندر اسلام کا کس قدر کام ہو رہا ہے اور اسلام پر یہ کام جو ہے یہ کون سے ادارے کر رہے ہیں، کس قدر ہو رہا ہے، اور عالمی تحقیقاتی ادارے بھی اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ برطانیہ کا خود ادارہ جو ہے سینسس رپورٹ ہے وہ کس حوالے سے کیا کہتی ہے، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ سارے حقائق جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو معزز سامعین، ہم چلتے ہیں سب سے پہلے کہ برطانیہ کے اندر جو اسلام کی تاریخ ہے اس حوالے سے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو میں اپنے سامعین اور ویڈیو کو دیکھنے والے معزز اپنے بہن بھائیوں اور دوست احباب سے یہ التماس کروں گا کہ وہ آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو، اگر ان کو اچھی لگ رہی ہے اس تحقیقی نوعیت کی ویڈیو کو، تو وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ان کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیو جو ہے وہ ملتی رہے۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں کہ برطانیہ کی تاریخ اسلام کے حوالے سے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ معزز سامعین، 900 سال قبل انگلستان کے بادشاہ اوفا نے اپنے ملک میں پہلا باقاعدہ سکہ رائج کیا۔ سونے سے تیار کیا جانے والا یہ سکہ برٹش میوزیم میں آج بھی موجود ہے، جس کی ایک طرف بادشاہ کا نام درج ہے اور دوسری طرف کلمہ طیبہ کندہ کیا گیا ہے۔ امکان یہ کیا جاتا ہے کہ بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا، جبکہ عیسائی مورخین کہتے ہیں کہ چونکہ بادشاہ ان پڑھ تھا اس لیے ممکن ہے اسے مسلمانوں کو کوئی سکہ پسند آ گیا ہو جس پر کلمہ درج ہو، اور اسی لیے اس نے اس سکے پر درج تحریر کو رائج کرنے کا حکم دے دیا۔ تو معزز سامعین، برطانیہ کے اندر اسلام کی بات بھاری چل رہی ہے اور اس کی تازگی، اس کی خنکی اور خوشبو کا احساس ہر کسی کو ہو رہا ہے۔ پیغام توحید و رسالت مغربی افکار اور اقدار کے تار پود بکھیر رہا ہے اور حق و صداقت کی کرنیں اہل کلیسیا کے دل و دماغ کو روشن کر رہی ہیں۔ برطانوی حکومت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اور مختلف تحقیقات کے نتیجے میں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں اسلام پسند لوگوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور عیسائیوں کی تعداد دن بدن کم ہو رہی ہے۔ مسجدیں مسلمانوں کی جو ہیں وہ آباد ہو رہی ہیں اور چرچ جو ہیں وہ ویران ہو رہے ہیں۔ نئی نئی مسجدیں خوب تعمیر ہو رہی ہیں یا پرانی عمارتوں کو خرید کر مسجد میں تبدیل کیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف عیسائیوں کی عدم توجہی کی سبب گرجا گھروں کو بند کیا جا رہا ہے۔ کئی جگہ تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ گرجا گھروں کے مالکان نے انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہے کہ وہ اسے مسجد بنا لیں۔ یہ صورتحال جہاں عیسائیت کے خیر خواہوں کے لیے فکر کا سبب ہے، وہیں اسلامی دائیوں کے لیے باعث مسرت بھی ہے۔ اس سے مغربی شہریوں کا مذہب کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے، جو ان کا مثبت رویہ جس کو کہہ لیں،
کہ ایک طرف جہاں اسلام کی مخالفت ہوتی ہے وہیں دوسری طرف اس کے بارے میں عوام اچھے خیالات بھی رکھتے ہیں۔ سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب جو ہے وہ اس وقت اسلام ہے۔ سامعین، برطانیہ میں ایک ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ اس ملک میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے۔ چرچ آف انگلینڈ کے کو تعداد جو ہے وہ اس کی پیروکاروں کی وہ کم ہو رہی ہے، کم مل رہے ہیں اس کو۔ ایک رپورٹ، سوشل رپورٹ جو ہے، اس نے سروے کروایا نیٹسن کے برطانوی جو ہے سوشل، انہوں نے رپورٹ اپنی شائع کی ہے۔ انہوں نے ایک سروے کے دوران یہ نتیجہ اخذ کیا کہ گزشتہ 2 سالوں میں چرچ آف انگلینڈ کو 20 لاکھ پیروکار کم ملے ہیں، تو دین اسلام کے ماننے والوں کی تعداد میں 10 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے۔ تاہم اب بھی برطانیہ میں سب سے زیادہ جو تعداد ہے کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے وہ برطانیہ میں موجود ہے۔ یہ برطانیہ کی کل آبادی کے تقریباً نصف یعنی کہ 49% لوگ ہیں۔ 1983 یعنی کہ 1983 میں برطانیہ میں ملحد کل آبادی کی تعداد 31% تھی، اور ایک دہائی پہلے کل آبادی کی 43% یہ آبادی تھی جو 1983 میں برطانیہ میں کسی بھی مذہب کو نہ ماننے والوں کی تعداد 1 کروڑ 28 لاکھ تھی، جو 2014 میں بڑھ کر 2 کروڑ 47 لاکھ ہو گئی ہے۔ نیٹسن کے سروے کے نکلنے والے نتائج کے مطابق برطانوی بالغ کافی تعداد میں چرچ آف انگلینڈ کے پیروکار بن رہے ہیں۔ 1983 میں 40% لوگ جو تھے وہ چرچ کے پیروکار تھے، جو کہ 2014 میں ان کی تعداد گھٹ کر 17 رہ گئی، یعنی کہ 40% سے کم ہو کر یہ 17% پر آ گئی۔ چرچ آف انگلینڈ کے پیروکاروں کی تعداد میں گزشتہ ایک دہائی میں سب سے زیادہ ڈرامائی تبدیلی آئی ہے۔ نیٹسن کی جو ٹائمز آف انڈیا سے بات چیت میں انہوں نے اس کا جو اظہار کیا، وہ کہتے ہیں کہ 1983 میں اسلام کو ماننے والوں کی تعداد کل کی آبادی جو تھی وہ محض 0.6% تھی، جو 2014 میں بڑھ کر تقریباً 5% تک پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیتھولک کی تعداد 30 سالوں سے تقریباً ایک سی رہی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آئی۔ ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ سروے میں ہم نے دیکھا کہ برطانیہ میں کسی بھی مذہب کو نہ ماننے والوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیچھے نئی نسلوں کے مذہب سے بیزاری ہے۔ یہ نسل پچھلی نسل کے مقابلے میں کم مذہب میں اعتقاد رکھتی ہے، لہٰذا پرانی نسلیں ختم ہو رہی ہیں تو نئی نسلوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا، تاہم اس سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ صرف چرچ آف انگلینڈ کے پیروکاروں کی تعداد کیوں کم ہو رہی ہے۔ انہوں نے مزید یہ امکان ظاہر کیا کہ برطانیہ میں کیتھولک اور غیر عیسائی تارکین وطن کی تعداد بڑھنے سے بھی چرچ آف انگلینڈ کے پیروکاروں کا تناسب کم ہو رہا ہے۔ برطانیہ کی 1/3 اسکولی بچوں کا خیال ہے کہ مسلم ان کے ملک میں حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حال میں ہی ایک اسٹڈی کی گئی جو اس کے دوران جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ 10 سے 16 سال کی عمر کے قریباً 6000 بچوں کے درمیان سروے ہوا، جس میں مسلمانوں کے تئیں طالب علموں کی منفی سوچ سامنے آئی۔ شوروم، جس میں ایک نامی چیریٹی تنظیم ہے ایک وہاں کی، جس نے 2012 سے 2014 کے دوران ملک بھر کے تقریباً 60 اسکول تھے ان کو میں سروے کیا گیا، ان کو سوالات بھیجے گئے، ان سے جوابات اکٹھے کیے گئے۔ تقریباً 60% طالب علموں نے کہا کہ اوورسیز شہری جو ہیں اور پناہ گزین جو ہیں وہ ہماری ملازمت کو بھی ختم کر رہے ہیں۔ تنظیم کے CEO کا کہنا ہے کہ یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ برطانیہ میں کس طرح مسلم اور تارکین وطن کی تئیں نفرت بڑھ رہی ہے۔ سروے میں 49% طالب علموں نے کہا کہ اوورسیز لوگوں کی برطانیہ میں بڑھتی ہوئی تعداد کو روکنا بہت مشکل ہے، حکومت اس لیے اس کے بہتر پالیسی بنا رہی ہے۔ معزز سامعین، سرکاری اعداد و شمار کے مطابق برطانوی سرکار نے جو 2011 کے اعداد و شمار جاری کیے، ان کے مطابق برطانیہ میں مسلمانوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور عیسائیوں کی آبادی کم ہوئی ہے۔ آبادی کے متعلق یہ اعداد و شمار بہت سی زمینی حقائقوں کو ظاہر کرتے ہیں اور ان کے مستقبل کے حالات کی پیشن گوئی بھی کرتے ہیں۔ اسی سینسس کے مطابق
2014 اور 2011 کے دوران عیسائیوں کی آبادی 11% اس میں کمی آئی ہے۔ پہلے ان کی آبادی 3.73 ملین تھی، جو اب ان کی آبادی جو ہے وہ 2.33 ملین رہ گئی ہے، جبکہ 10 سالوں میں مسلمانوں کی آبادی میں 80% کا اضافہ ہوا ہے۔ 2014 میں مسلمانوں کی آبادی 5 ملین تھی، جو اب بڑھ کر تقریباً 7 ملین ہو گئی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اسلام برطانیہ کا دوسرا سب سے بڑا مذہب بن چکا ہے۔ مسلمانوں کے بعد تیسری سب سے بڑی اکثریت ہندو ہیں، جن کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 1,70,000 کے لگ بھگ ہے۔ یہاں سکھ بھی ہیں، بدھ مت بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، اور اس طرح برطانیہ کی کل آبادی جو ہے وہ اس کا تقریباً عیسائی جو ہیں وہ 72% تھے، جو اب 10 برس میں گھٹ کر 59% ہو چکے ہیں۔ اسی میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مسلمان جو 10 برس قبل محض 3% تھے، اب بڑھ کر 5% تک پہنچ گئے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کو ان اعداد و شمار کو قبول کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ ان کی تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، یعنی کہ مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کی تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، جبکہ مردہ شماری کے مذہب کا جو کھانا لازمی نہیں بلکہ اختیاری ہے، لہٰذا ہر کوئی اپنے مذہب کے بارے میں جواب نہیں دیتا۔ اس رپورٹ کے مطابق 7.2% شہریوں نے اپنے مذہب کے بارے میں نہیں بتایا۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے مذہب کے بارے میں جواب نہیں دیا، ان میں بڑی تعداد مسلمان کی ہے۔ یہاں پہ معزز سامعین، لا مذہب بھی بہت زیادہ رہتے ہیں، جن کا کوئی دین نہیں ہے، جن کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ برطانیہ میں مذہب سے بیزار لوگوں کی تعداد میں بھی ہے، ان کا کافی تعداد ہے، اس میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ یہ رپورٹ جو ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایسے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ 83% بڑی ہے۔ 2001 میں جو تعداد تھی اس کی وہ 7.7 ملین لوگوں کی تھی، وہ کسی بھی مذہب پر عمل نہیں کرتے، جبکہ 2011 میں یہی تعداد جو ہے وہ بڑھ کر 14 جو ہے وہ ملین لوگوں نے خود کو یعنی کہ اپنے آپ کو کسی بھی مذہب سے لا تعلقی کا اظہار کیا گیا ہے۔ گویا برطانیہ کی آبادی کا 1/3 حصہ لا مذہب ہے اور کسی بھی مذہب میں یقین نہیں رکھتا۔ مشرقی انگلینڈ کے نارویج کے 42% زیادہ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو خود کو کسی بھی مذہب سے لا تعلق کہا ہے۔ معزز سامعین، برطانیہ میں 2012 کے دوران ایک سروے کیا گیا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نئی نسل مذہب سے بیزاری میں دوسروں کے مقابلے میں پیش ہے۔ نوجوان عام طور پر مذہب میں دلچسپی نہیں رکھتے، مگر دوسری طرف ایک سروے ظاہر کرتا ہے کہ یہاں جو لوگ اسلام کو قبول کرتے ہیں ان میں اکثریت جو ہے وہ نوجوانوں کی ہوتی ہے۔ مذہب اسلام پر عمل کرنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ دن بدن ہو رہا ہے، اور اس کا بڑا سبب بھی یہی لوگ ہیں جو نوجوان ہیں۔ دوسرے ملکوں سے لوگ ہجرت کر کے یہاں آتے ہیں، اور عیسائیوں نے بھی یہاں کے لوگوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا۔ معزز سامعین، برطانیہ کا قانون جو ہے وہ بیرون ملک سے آنے والوں کے لیے انتہائی نرم ہے، لہٰذا لوگ آسانی سے یہاں پہ پہنچتے ہیں، ویزا حاصل کرتے ہیں، اور یہاں آ کر ایک مدت گزارنے کے بعد یہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ نہ صرف برطانیہ میں شہری ہو جاتے ہیں، برطانیہ کے رہنے والے ہو جاتے ہیں، وہ برطانوی شہری کہلاتے ہیں، بلکہ ان کی تعلیم و تربیت، علاج معالجہ کا خرچہ بھی یہاں کی حکومت اٹھاتی ہے۔ بچے کی پیدائش سے لے کر اس کے لیے وظیفہ شروع کیا جاتا ہے۔ اس قانون کا جو ہے وہ مسلمان خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، اور بھارت و پاکستان نیز مشرق وسطیٰ کے سے لوگ جو ہیں وہ یہاں آ کر آباد ہوتے ہیں۔ اسلامک مشن کالج گلاسکو کے لیکچرر جو ہیں مولانا فاروق القادری بتاتے ہیں کہ وہ بنیادی طور پر بھارت کے رہنے والے ہیں، مگر اب برطانیہ کے شہری بن چکے ہیں۔ ان کے 4 بچوں کی پیدائش یہیں پہ ہوئی۔ وہ مزید یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ندوۃ العلماء یعنی کہ لکھنؤ سے جو ہے وہ یہاں پر برطانیہ میں آ کر پہلے انہوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی، پھر وہ برطانیہ میں آ گئے اور یہاں آ کر انہوں نے MA کی ڈگری لی۔ پھر وہ انگلینڈ میں ہی ایک شاندار جو ہے وہ زندگی جی رہے ہیں، جو بھارت میں رہتے ہوئے وہ کہتے ہیں کبھی بھی ایسا ممکن نہیں تھا۔ انہی کی طرح لاکھوں برطانوی مسلمان ہیں جو کسی بھی طرح وہاں پہ پہنچے اور وہاں کے ہو کر رہ گئے، اور وہاں پہ وہ جاب کرتے ہیں، وہاں پہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، جس سے مشرقی جو لوگ تھے وہ وہاں پہ پہنچ کر انہوں نے اپنی مسلم آبادی میں جو ہے وہ اضافہ کیا۔ ایک مشرقی لندن کا
علاقہ ہے جہاں پہ 34% جو ہے وہ مسلم آبادی والا علاقہ کہلا جاتا ہے، جبکہ برطانوی مسلمانوں کی 40% آبادی لندن میں ہی رہتی ہے۔ معزز سامعین، برطانیہ میں اشاعت اسلام مسلمانوں کی بڑھتی آبادی کا ایک اہم سبب ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق یہاں ہر سال 5000 افراد اسلام قبول کرتے ہیں، جن میں 70% خواتین ہوتی ہیں، اور یہ تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ ہر مہینے سینکڑوں افراد اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ان کی تعداد اب لاکھوں تک پہنچ چکی ہے۔ ان اعداد و شمار پر نظر رکھنے کے والے مانتے ہیں کہ عنقریب اسلام قبول کرنے والوں کی سالانہ تعداد جو ہے وہ 14,000 سے 25,000 کے بیچ ہو جائے گی۔ ایک سروے کے مطابق اسلام قبول کرنے والوں میں 70% جو ہے وہ سیاہ فام اور جوان ہوتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے والوں کی جو اوسط عمر ہے وہ تقریباً 27 سال ہوتی ہے۔ معزز سامعین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگ جو ہیں وہ اسلام کو کیوں جو ہے وہ یعنی کہ ان کے سامنے اسلام ہی کیوں ہے بہتر ہے۔ تو ایک سروے میں جس میں کہا گیا کہ اسلام قبول کرنے والوں میں بیشتر لوگ وہ ہیں جو برطانوی سماج کے منفی رخ سے نالاں ہیں۔ وہ شراب نوشی، نشہ خوری کو ناپسند کرتے تھے اور جنسی بہرہ روی کو بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ اسلام قبول کرنے والے یہاں کے سرمایہ دارانہ نظام کو بھی ناپسند کرتے تھے، اور انہیں ان تمام مسائل کا حل جو ہے وہ اسلام میں نظر آیا۔ سروے کے مطابق جن خواتین نے اسلام قبول کیا، ان میں سے نصف نے حجاب پہننا شروع کر دیا، اور 5% نے تو برقع کے ذریعے اپنے چہرے کو بھی ڈھانپ لیا۔ معزز سامعین، اسلام قبول کرنے والوں میں بڑی تعداد جو ہے وہ قیدیوں کی بھی پائی جاتی ہے۔ جیلوں میں بند لوگ یکسوئی کے ساتھ اسلام کے مطالعہ کا موقع پاتے ہی اسے اپنا لیتے ہیں، اور جیلوں میں بند لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس طرح مسلمانوں میں شامل ہوئی۔ معزز سامعین، اتنی تیزی سے پھیلنے والے اسلام کو آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے پر لگے اور اتنی تیزی سے جو ہے وہ اسلام پھیلا جا رہا ہے برطانوی کے اندر، جس سے ان کی یہ خدشہ ہے وہاں کہ آئندہ کچھ سالوں بعد اگر یہی کنڈیشن رہی، یہی صورتحال رہی، تو اسلام دوسرے سے ممکن ہے وہاں پہ پہلا مذہب بن جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کی سماجی حالات پر نظر رکھنے والے یہ پتہ دیتے ہیں کہ عیسائیت اور یہودیت نے یہاں اپنی روحانی کشش کھو دی ہے۔ اب جنہیں دل و دماغ کا سکون چاہیے، وہ اس کی تلاش میں اسلام کا سہارا لیتے ہیں۔ عام طور پر یہاں کا معاشرہ مذہب میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا۔ عیسائیوں کا ایک چھوٹا سا طبقہ چرچ جاتا ہے، اور وہ بھی صرف اتوار کو۔ عیسائیوں کی عدم توجہ کے سبب حال ہی میں 1600 گرجا گھروں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اندازہ ہے کہ مستقبل قریب میں مزید گرجا گھروں کو بند کیا جائے گا۔ یہ سروے جس نے عیسائیوں کی مذہب میں کم ہوتی ہوئی دلچسپی کو ظاہر کیا ہے، خود عیسائیوں کی ایک مذہبی تنظیم نے کیا ہے۔ یورپ میں جہاں ایک طرف مسلمانوں کے کچھ چیلنجیں ہیں، تو دوسری طرف ایک بڑا طبقہ ان کو باہیں کھول کر استقبال بھی کرتا ہے۔ یہاں عیسائیوں کی جو مایوس کن صورتحال ہے، وہی اسلام کے لیے خوش آئند بھی ہے۔ یہاں بیشتر لوگ مذہب میں دلچسپی نہیں لیتے اور برائے نام عیسائی ہیں، مگر جیسے ہی وہ اسلام اور قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، انہیں تازگی کا احساس ہوتا ہے، اور اسے قبول کر کے وہ روحانی سکون محسوس کرتے ہیں۔ یہاں اسلام کی اشاعت میں روایتی مسلمانوں کا کوئی اہم رول نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کی اپنی کشش ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے، ایک نتیجہ تو یہ نکل رہا ہے، خود نو مسلم اسلامی تبلیغ کام کرتے ہیں اور دوسروں کو اسلام کے قریب لاتے ہیں۔ خود مخالفین کی کوشش بھی اسلام کے فروغ کا باعث بنتے ہیں۔ جیسے قرآن کی زبان میں کہا جائے تو اللہ تعالیٰ شر میں بھی خیر کا پہلو نکال لیتا ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو احساس ہوتا ہے کہ اسلام کی کشش اور نو مسلم بھائیوں کی کوششیں زیادہ کام کر رہی ہیں، مگر روایتی مسلمانوں میں کوئی تبدیلی نہیں دکھائی دیتی۔ ان کے وہی رفتار بے ڈھنگی یہاں بھی نظر آتی ہے جو دنیا کے دوسرے ممالک میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ یہاں بھی جرائم، تشدد اور منشیات اور جسم فروشی کے دھندوں میں ماخوذ ہوتے ہیں اور جیل جاتے ہیں۔ ان کے بچے بھی مذہب سے بیزار ہو رہے ہیں، اپنی تہذیب و زبان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کم مسلمان ایسے ہیں جو اسلامی اور مشرقی کلچر کی پاسداری کرتے ہیں۔ معزز سامعین،
انہی لوگوں کو، یہ جو طبقہ ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود وہاں پہ کچھ اہم رول نہیں پلے کر رہا اور وہ بھی یورپ کے کلچر کو اپنائے ہوئے ہے، ایسے افراد کو، ایسے لوگوں کی تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے مختلف ادارے، مختلف تنظیمات، مختلف جماعتیں جو ہیں وہ برطانیہ کے اندر کام کر رہی ہیں، جن میں ایک اہم نام تحریک منہاج القرآن کا ہے، جس کے سربراہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے کافی عرصہ جو ہے وہ لندن میں تبلیغ کا کام سر انجام دیا۔ انہوں نے وہاں پہ اپنا ایک نیٹ ورک کام کیا ہوا ہے، جو کہ برطانیہ کے پورے ملک میں جو ہے وہ مختلف مقام پر ان کے بڑے اسلامک سینٹر قائم ہیں، جو وہاں کے لوگوں کو، وہاں میں بسنے والے مسلمانوں کو اسلام کے قریب لا رہے ہیں، ان کو اسلام کی تبلیغ دے رہے ہیں، ان کو اسلام کے بارے میں جو حقیقی مذہب ہے اور امن و آشتی والا ہے، امن، سکون، راحت فراہم کرنے والا ہے، دلوں کو سکون دینے والا ہے، تو وہ لوگ جو اس سے بیزار ہیں، اس کے کلچر، مذہب اور ثقافت سے، وہ اس کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ان اداروں کی ایک کوشش ہے، ایک سٹرگل ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ ہمیں ان اداروں کی اس کاوش کو بھی سراہنا چاہیے جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ بے شمار ادارے ہیں، اب میں آگے چل کر ان کے کچھ نام بھی بتاؤں گا کہ وہ ادارے کون کون سے ہیں اور وہ کیا کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں اب میں۔ معزز سامعین، اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے، وہ یہ اس بات پہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ چونکہ آسمانی تعلیمات ہی نسل انسانی کی صحیح رہنمائی کے ضامن ہیں، اور انسان محض اپنی انفرادی یا اجتماعی عقل و خواہش کے بنیاد پر مسائل حل کرنے اور اسے مثالی انسانی سوسائٹی تشکیل دینے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتا، اور چونکہ دنیا کے تمام مذاہب میں صرف اسلام ہی آسمانی تعلیمات کو مکمل اور محفوظ حالت میں دنیا کے سامنے پیش کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، اس لیے اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف خود اپنی انفرادی اور معاشرتی زندگیوں میں قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں، بلکہ دنیا کی دوسری اقوام کے سامنے بھی اسلامی تعلیمات کو پیش کریں۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی شکست کے بعد برطانوی سامراج بھی ملک گیر اور کشور کشائی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ایمان اور دین، مذہب کے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کمر بستہ ہو گیا تھا۔ تو اس صورتحال نے اس وقت کے درد مند اور مخلص علماء و مشائخ کو بے چین کر دیا تھا، جس میں حضرت امداد اللہ مہاجر مکی اور ان کے لائق فائق اتلامزہ اور اساتذہ جو ہیں وہ بھی میدان میں اترے، اور ان کے ساتھ ساتھ بڑے شہروں میں اہم دینی اداروں کی انہوں نے بنیادیں رکھیں، جس میں کچھ چیدہ جو ہے ان کا آگے بھی ذکر آئے گا۔ مذہبی اعتقاد اور ایمان پر اپنی نوعیت اور ذاتی اور عوامی دونوں جہتوں سے سلسلے میں عوامی فائدے کے لیے یہ عوامی جہت جو بنیادی اہمیت کی حامل ہے، جہاں مذہب لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے اخلاقی فریم ورک مہیا کرنے میں مدد کرتا ہے، جو ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے، ایک بہت بہتر معاشرے کی تعمیر میں حصہ لیں۔ اس پس منظر میں ہر مسلمان اور عورت کا قرآن و سنت کی تعلیمات سے آراستہ ہونا اس کے دینی فرائض میں شامل ہے، اور مسلمانوں کی مذہبی قیادت سے اسے اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے کہ وہ ہر مسلمان خاندان اور فرد کو ضروری دینی تعلیمات سے بہرہور کرنے کے لیے جو کچھ اس کے پاس ہے وہ کر گزرے، اور اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی روا نہ رکھے۔ معزز سامعین، اشاعت اسلام میں دینی اداروں کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ دینی اداروں میں تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ اسلام کی۔ دینی ادارے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اپنے مخصوص انداز سے آزادانہ چلے آ رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلا دینی مدرسہ وہ مخصوص چبوترا ہے جس کو صفا کہا جاتا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس حاصل کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے اہل بیت کے مقابلے میں ان کے حق مقدم سمجھتے تھے اور ان کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک فرمایا کرتے تھے۔ ان میں سے بعض لوگ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور بیچ کر اپنی اور اپنے ساتھیوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ حضرت بلال، حضرت ابو ذر غفاری، زید بن خطاب اسی گروہ کے سکے تھے اور ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے باعث زیادہ تر حدیث نبوی بھی انہی سے مروی ہے۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے یہ لوگ چنے ہوئے تھے، انہوں نے بطور مذہب اس کے ادارے بھی معاشرتی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ یہ لوگ اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ مختلف قسم کے معاشرتی ادارے جیسے مذہبی اداروں پر گھریلو، معاشی، سیاسی اثر و رسوخ ہوتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ صفا کے لوگ ہیں۔ انہی کی سی صفات رکھنے والے کو آج صوفیہ کہتے ہیں، جو صفائی دل، تصوف، جو صوف کا لباس رکھنے والی جماعتیں ہیں، جو حضرات تقریباً کبھی 70 اور کبھی 200 سے زیادہ گویا یہ مدرسہ نبوی تھا، اور ان میں مشہور صحابہ اکرام جو ہیں وہ ابو ذر غفاری ہیں، عمار بن یاسر ہیں، سلمان فارسی ہیں، صہیب اور بلال، ابو ہریرہ، عقبہ بن عامر اور شباب ابن اس کے بعد حذیفہ بن یمان ہیں، ابو سعید خدری ہیں، بشیر امین ہیں، اور اس طرح ایک کثیر تعداد ہے صحابہ اکرام کی جو اس صحابہ صفا میں تعلیم حاصل کی۔ تو دینی اداروں کی افادیت جو ہے وہ اس سے ہمیں عیاں ہوتی ہے کہ ایک کس طرح کی مسلمانوں کے ہاں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو کہ دین اور تبلیغ کا کام کرتا رہے، لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کرے، ان کو علم دے، ان کو فراہم کرے جو ان کی اس وقت کے لحاظ کے مطابق ضرورت ہوتی ہے۔ معزز سامعین، دینی علوم تو ضروری ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی اہمیت اپنی جگہ مصمم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو انسانیت سے دوستی کے لیے اخلاقی تعلیم بھی بے حد ضروری ہے۔ اسی تعلیم کی وجہ سے لوگوں کی زندگی میں خدا پرستی، عبادت، محبت، خلوص، اثار، خدمت خلق، وفاداری اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اخلاقی تعلیم کی وجہ سے صالح اور نیک معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ دینی درسگاہوں اور مدرسوں نے عصری تعلیم کے اعلیٰ اداروں کو انگشت ذہین طلباء جو ہیں وہ فراہم کیے ہیں، انتہائی ذہین قسم کے جو طالب علم ہیں وہ فراہم کیے ہیں۔ تعلیم کی سہولتوں سے محروم سماج کے ایک بڑے حصے کو علم کی روشنی فراہم کیا ہے۔ کوئی بھی صحیح الدماغ فرد جو ہے وہ ان دینی درسگاہوں اور مدرسوں کی تعلیمی خدمات سے انکار نہیں کر سکتا۔ ان دینی درسگاہوں اور مدرسوں نے اپنے طلباء کی اخلاقی تربیت بھی کی ہے، ان کا کردار سازی بھی کی ہے، صحیح طور پر ان کا جو کام ہے وہ انہوں نے سر انجام دینے کی کوشش کی ہے۔ پوری دنیا پر ان دینی مدارس کی افادیت، ضرورت اور اس کے ثمرات کو واضح کرنے کے لیے دینی قوتوں اور دینی مدارس کی تقویت و ترقی کا باعث ہوگی۔ اس سے پوری دنیا کو یہ پیغام ملے گا کہ یہ دینی مدارس دہشت گردی کے ادارے نہیں بلکہ اسلام کے قلعے ہیں۔ مادیت کے اس امڑتے ہوئے سیلاب میں آج اگر قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں، تو یہ ان دینی مدارس اور اس میں پڑھنے اور پڑھانے والوں کا ہی فیضان ہے کہ یہ دینی مدارس اسلام کی پناہ گاہیں اور ہدایت کے سرچشمے ہیں۔ معزز سامعین، یہ درسگاہیں اور مدرسے قدامت پسندی کا کردار لیے ہوئے ہیں، تبدیلی کی یہ مزاحمت کرتے ہیں، بالخصوص ایسی صورت میں جب کہ باہر سے ٹھونسنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مختلف جو بٹوارے کیے جاتے ہیں ان کی بھی یہ نفی کرتے ہیں، ادارے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے سے ہی جو ہے ان کی جو صحیح قوت اور طاقت ہے
وہ ان کو مل سکتی ہے۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے جس بندے سے جو کام لینا ہوتا ہے اس کو چن لیتا ہے۔ اللہ رب العزت، اللہ کی ذات، اس سے جس کام کے لیے اسے چنا جاتا ہے وہ اس سے لے لیتی ہے۔ یہ اس بندے پر خاص فضل ہوتا ہے، اس دارے پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ وہ کرم اپنا کر کے اس ادارے سے، اس بندے سے وہ یہ کام، وہ یہ خدمت سر انجام دلوا دیتی ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ اپنے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک نیکی کا، ایک خیر کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت سامعین، برطانیہ کے اندر دارالعلوم مانچسٹر جو ہے وہ کافی پرانا ہے اور اس کے تقریباً 1973 میں یہ قائم ہوا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریہ جو ہیں وہ اس مدرسہ کے بانی ہیں۔ ان کا اصل نام یوسف بن سلمان بن قاسم ہے۔ خاندانی لوگ ہیں۔ ان کا جو وہاں کی ولادت ہے، جن کی جو وہ 1 محرم الحرام ہے اور 25 نومبر 1946 میں پیر کی شب میں جو ان کی ہوئی۔ تو معزز سامعین، دارالعلوم اسلامیہ جو دارالعلوم بری کے نام سے مشہور ہے، 1973 میں قائم ہوا۔ یہ برطانیہ کا سب سے قدیم اسلامی مدرسہ ہے۔ دنیا بھر میں پائے جانے والے درس نظامی کی بنیاد، اس کی بنیاد پر یہاں پہ انہوں نے اپنے تلامذہ اور لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کی، ان کو تعلیم دینا شروع کی۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے، میں نے جیسے ذکر کیا کہ جن کو چن لیتا ہے وہ ان سے وہ کام بھی لیتا ہے۔ معزز سامعین، دارالعلوم بری جو ہے یورپ میں اپنی نوعیت کا پہلا انسٹیٹیوٹ عظیم الشان، اور شیخ یوسف الحدیث جو ہیں، شیخ الحدیث ذکریہ صاحب کی صحبت اور روحانی توجہ کا ذریعہ کھلا اس انسٹیٹیوٹ نے، اور یورپ، شمالی امریکہ، مشرق وسطیٰ، ایشیا اور افریقہ کے مختلف شہروں سے 13 سے اپنے جو ہے وہ نوجوانوں کی عمر جو ہے 13 سے 25 سال کی عمر کے تقریباً 350 طلباء کی جو ہے وہ ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ الحمدللہ یہ بہت سارے سینکڑوں علماء، قاری حضرات اور اس انسٹیٹیوٹ سے جو ہے وہ فارغ التحصیل بھی ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک ادارے کا میں نے ذکر کیا۔ اسی طرح اس میں کافی زیادہ جو ہیں وہ ادارے ہیں جو وہاں پہ نئی نوجوان کی جو نسل ہے، یا پھر وہاں کے رہنے والے مقامی لوگوں جو مسلمان ہو چکے ہیں، یا وہاں پہ کافی عرصے سے جو مسلمان تھے، ان کی نسلوں کو تعلیم و تربیت فراہم کر رہے ہیں۔ برطانیہ میں ایک نئی بڑھتی ہوئی مسلم کمیونٹی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سن 1964 میں تشکیل پانے والی ریاست جو ہے اسلامی مشن کو متحد کر دیا۔ اس کی ابتدائی عبادات کے لیے مساجد قائم کرنے، بچوں کے دینی تعلیم کی فراہمی، مذہبی اور معاشرتی افعال کا اہتمام کرنے اور انگریزی میں اسلام پر بنیادی ادب کی تیاری کے ذریعے برطانوی مسلم کمیونٹی کے ذریعے جو ہے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا ایک ان کا اہم مقصد ہے۔ معزز سامعین، برمنگھم میں برطانیہ کے شہر جو ہے وہاں پہ مسلمان بچیوں کے لیے ایک تعلیمی ادارہ جامعۃ الہدیٰ، جس میں ان بچیوں کے لیے 2 سالہ تعلیمی نصاب کا خاکہ تجویز کیا گیا ہے، جو 16 سال کی عمر تک سرکاری مدارس میں لازمی طور پر جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے۔ تعلیمی ادارے کی ضروریات جو ہیں وہ چیریٹی کی بنیاد پر لوگوں سے جو ہے نا وہ چلتی ہیں۔ اس کے علاوہ برمنگھم میں ہی یونیورسٹی قائم ہے جو کہ ان لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرواتی ہے، اسلامی جو ہے وہ فراہم کرتی ہے۔ معزز سامعین، تحریک منہاج القرآن برطانیہ کا بھی، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، ایک اہم رول ہے۔ برطانیہ میں تحریک منہاج القرآن کا قیام 1984 میں عمل میں آیا، جبکہ مشرقی لندن میں اس کے وقار کا باقاعدہ افتتاح جو ہے، اس کے جو دفاتر تھے اس کا باقاعدہ افتتاح جو ہے وہ 1994 میں ہوا۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر آرگنائزیشن کی برطانیہ کی شاخ ہے جو لندن میں واقع ہے۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری منہاج القرآن کے
بانی رہنما ہیں۔ انہوں نے 1984 میں برطانیہ میں اپنا کام شروع کیا برطانیہ کے اندر، اور اپنی پہلی بین الاقوامی کانفرنس جسے ومبلے کانفرنس ارینا میں جو منعقد کی گئی تھی، اس میں سرکاری مراکز جو ہے 1994 میں مشرقی لندن میں جو ہے وہ انہوں نے اپنا ایک مرکز کھولا۔ اس کے بعد منہاج القرآن برطانیہ نے 10 کمیونٹی مرکز کھولے جو ملک کے تمام حصوں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے اس کا ذکر کر چکا کہ انہوں نے اپنے جو ہے نا کافی زیادہ اسلامک سینٹر قائم کیے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے تقریباً جو ہے وہ 5000 سے زیادہ جو ہے ان کے وہ باقاعدہ ممبر لوگ ہیں جو تحریک منہاج القرآن کے برطانیہ کے رجسٹر ہیں، جو منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے برطانیہ میں مختلف قسم کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جن میں فلاحی بھی ہیں، جن میں اسلامی بھی ہیں، جن میں تنظیمی تحریکی بھی ذمہ داریاں ہیں جو وہ وہاں پہ سر انجام دے رہے ہیں۔ معزز سامعین، تحریک منہاج القرآن کے اس پلیٹ فارم کا جو وہاں پہ تھا مقصد، وہ یہی تھا کہ اس عظیم فکری اور عملی انقلاب جو ہے اس کی کوشش کی جائے۔ کتاب و سنت کا ایسا فکری مطالعہ جس سے امت مسلم کو درپیش چیلنجز ہیں ان کا قابل عمل جو ہے وہ حل ان کو میسر آ سکے، اخلاقی روحانی تربیت کا ایسا مؤثر اہتمام ہو سکے کہ جس کے ذریعے معاشرے میں ایک روحانی انقلاب برپا ہو۔ دینی علوم کے ساتھ ساتھ جدید عصری سائنسی علوم کا ایسا مطالعہ ان کو فراہم کیا جائے جس سے محدود سوچ اور گروہی طبقات جو ہیں آپس میں ان کے تعصبات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے جو دشمن بنے ہوئے ہیں وہ ان سے چھٹکارا حاصل کریں۔ ایسے نظام تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے جس سے جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فروغ ممکن ہو۔ معزز سامعین، تحریک منہاج القرآن کے اس پلیٹ فارم سے منہاج القرآن کے اس برمنگھم میں جو ہے وہ ایک بڑی یونیورسٹی کا بھی اہتمام کیا گیا ہے جو انہوں نے قائم کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے بے شمار قسم کے جو ہیں وہ کام ہیں جو اس وقت حتی تحریر میں لانا یا بیان کرنا مناسب نہیں، کیونکہ وقت کی قلت کے باعث اتنے بڑے ادارے کا جو ورک ہے وہ ایک چھوٹی سی ویڈیو اور چھوٹے سے وشے میں بیان کرنا مشکل ہے۔ تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے الہدایہ جو کیمپ ہے وہ کئی دفعہ وہاں پہ منعقد کیے گئے جس سے لوگوں کی اخلاقی، ان کی روحانی، ان کی کردار سازی کو جو ہے نا وہ انہوں نے بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔ معزز سامعین، حال ہی میں منہاج القرآن کے زیر اہتمام وہاں پہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا، وہاں پہ گرلز کالج کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ تو اس طرح برطانیہ میں اشاعت اسلام کے حوالے سے تحریک منہاج القرآن کا کردار جو ہے وہ بھی سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ وہاں پہ تحریک منہاج القرآن نے چرچ جو ہے وہ بھی خرید کر مسجد اور اسلامک سینٹر میں تبدیل کیا ہے۔ اسی طرح وہاں پہ مختلف جو ادارے ہیں جو مختلف مسالک سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے جمعیت الحدیث جو ہے برطانیہ میں ہے اس کا بھی کردار ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ جو اہل تشیع ہیں ان کے بھی وہاں پہ سینٹر ہیں۔ معزز سامعین، یہ دیوبندی علماء کرام ان کے بھی وہاں پہ اسلامک سینٹر ہیں۔ اس طرح جو اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں ان کے بھی وہاں پہ اسلامک سینٹر ہیں اور وہ بھی اپنے اپنے کردار جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں۔ اسلامک سینٹر جن میں پیر کرم شاہ بیڑا شریف والے جو ہیں ان کا بھی وہاں پہ ایک خاصا اہم اور بڑا مرکز جو ہے وہ دینی تبلیغ فراہم کر رہا ہے۔ وہاں کے مسلمانوں کے لیے، ان کے مسلمان بچوں کے لیے ان کو حفظ و قرآن کی تعلیمات اور قرآن و سنت سے بہرور کر رہا ہے۔ معزز سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو فروغ دینے کے لیے یہ ادارے وہاں پہ کام سر انجام دے رہے ہیں، جس سے برطانیہ کے اندر اشاعت اسلام کا اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو اسلام کے بارے میں آگاہی حاصل ہو رہی ہے، اور وہ جب اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان اداروں کی طرف رخ کرتے ہیں تو انہیں صحیح سکون میسر آتا ہے، انہیں روحانی جو ہے وہ روحانیت نظر آتی ہے، ان کے قلب کو اطمینان ملتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہیں اگر سکون چاہیے تو میرے ذکر کی طرف آؤ، اور وہ اسی ذکر کی طرف جب پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، قرآنی تعلیمات کو سیکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کے قلب کو سکون میسر آتا ہے۔ پھر وہ ان اسلامی تعلیمات کے نتیجے میں
جو ہے وہ اسلام کو نہ صرف قبول کرتے ہیں، آگے لوگوں کو بتاتے ہیں، اپنی نسلوں کو بتاتے ہیں، نوجوانوں کو بتاتے ہیں۔ جب وہ نوجوانوں کو بتاتے ہیں تو وہ نئی نسل جو ہے، نوجوان نسل جو ہے وہ اس کی طرف راغب ہوتی ہے۔ یہی وہ سبب ہے، یہی وہ جو ہے ذریعہ ہے جس سے لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف وہاں پہ تیزی سے جو ہے نا وہ اس طرف راغب ہو رہے ہیں۔ معزز سامعین، برطانیہ کے اندر جو تعلیمی دینے والے ادارے ہیں، جو دینی ادارے ہیں، ان کے وہاں پہ کیا اثرات ہوئے ہیں جس وجہ سے اسلام جو ہے وہ دن بدن تیزی سے برطانیہ میں پھیل رہا ہے۔ اس میں اب ہم گفتگو کریں گے کہ وہ نتیجہ نکالیں گے اپنی اس جو ویڈیو ہے اس میں، کہ ہم نے جو ساری پچھلی گفتگو کی ہے اب ہم اس کے نتیجے پر آئیں گے کہ وہ کیا اثرات ہیں جس وجہ سے یہ دینی اداروں نے جو وہ کام کیا اس کے کیا اثرات پڑے ہیں وہاں پہ۔ تو معزز سامعین، اسلام جو ہے وہ ایک آفاقی دین ہے اور ملکوتی مذہب ہے۔ اس کی تعلیمات میں روح انسانیت کی ان تمام تشنگیوں کا مداوع ہے جو اسے دنیاوی امور میں مختلف موڑ پر محسوس ہوتی رہتی ہیں، لیکن اسے کیسے حاصل کیا جائے؟ ان پریشانیوں کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام صفا کے قیام اور وہاں جمع ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی تعلیم و تربیت کا ذریعہ جو بنایا تھا، امت کو گویا یہ سبق دیا کہ اگر تمہیں دین اسلام کی بقا اور اس کی صحیح اور اصل شکل میں اشاعت مطلوب ہو تو اس کے ذریعے اپنی دینی تعلیمی حالت کو سنوارنا چاہیے۔ تو تم بھی مقام صفا کی طرح دینی درسگاہیں قائم کر کے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو اور امت کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والی، محبت کرنے والے لوگوں کو، اور وہ لوگ جو اسلام پسند ہیں، جو اسلام کی طرف راغب ہونا چاہتے ہیں، ان کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانا ہوگا۔ علم کی شمع روشن کر کے جہالت کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں نے اس مشن کو فروغ دینے کے لیے اور اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے جو ادارے قائم کیے، وہ نہ صرف مسلمان ممالک میں بلکہ غیر مسلم ممالک میں بھی انہوں نے ادارے قائم کیے، جن میں سے ایک ملک جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس کے اوپر آج ہماری یہ پوری ویڈیو تھی، وہ برطانیہ میں اسلام کی اشاعت کے حوالے سے مسلمانوں کی دن بدن وہاں پہ بڑھتی ہوئی تعداد کے حوالے سے تھی کہ وہاں پہ دینی اداروں نے کیا خدمات سر انجام دی، کیا وہاں پہ مسلمانوں کو کی تعداد میں اضافہ کرنے میں دینی اداروں کا کوئی کردار، کوئی رول ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہاں پہ لوگ صرف خود بذات خود ہی مسلمان ہو کر مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں یا کسی سے متاثر ہوتے ہیں؟ اگر وہ کسی سے متاثر ہوتے ہیں تو وہ کیا چیز ہے اور وہ کیوں متاثر ہوتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں آج ہم نے اس گفتگو میں کی ہیں اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو دینی مدارس ہیں وہ امت کو دین متین کی صحیح شکل جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں، معاشرہ میں باطل کے پھیلائے گئے جال سے جو ہے وہ چھٹکارا ان کو دیتے ہیں، اور دینی ادارے امت مسلمہ کو دین کے ہر شعبے میں رجال کا جو ہے وہ رجال کار دیے ہیں، اور خواہ عقائد کے متعلق ہوں، عبادات کے متعلق ہوں، معاملات کے بارے میں ہوں، معاشرات یا اخلاق کے اعتبار سے ہوں، جو دینی زندگی ہے اس کے شعبوں کے متعلق ہوں، وہ ان کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ان کو زندگی، ان میں تہذیب و ثقافت، غیرت و اہمیت، ایمانداری، وفا شعاری اور ان تمام اخلاقی و معاشرتی قدروں کی تعلیم و تربیت فراہم کرتے ہیں، جن سے دنیا میں بسنے والے ایک امن پسند شخص کو ایک جو ہے وہ راستہ ہونا پڑتا ہے۔ وہ ایک امن پسند شخص جو ہے وہ امن پسند شخص جو ہے وہ معاشرے میں جو ہے وہ اپنا قائم کرتا ہے، اپنے معاشرے میں ایک جو ہے اس کا اہم کردار ادا ہوتا ہے۔ یہ دینی اداروں کی گراں قدر خدمات ہیں جو ان لوگوں کو
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، مودت اور عشق کا جو ہے نا وہ تحفہ ان سب کو ملتا ہے ان دینی مدارس کے ذریعے سے۔ تو معزز سامعین، نہ صرف برطانیہ میں بلکہ برصغیر میں جو ہے وہ 1857 کے سیاسی انقلاب کے بعد محدثین، دینی اداروں کے پیروکار اور اکابر علماء نے اپنی دینی بصیرت سے اس حقیقت کا پورا ادراک کر لیا کہ جس کے سماجی و اقتصادی تبدیلیوں سے جب اقتدار زیر سایہ پروان چڑھتی ہیں تو دینی و روحانی قدروں کی زمین بھی ہل جاتی ہے۔ لہٰذا ان دینی مدارسوں نے برطانیہ کے اندر اپنی تبلیغی مشن کو اپنے اس جو ان کے اوپر فرض ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں کہ اس دین کو پھیلانا ان کی ذمہ داری ہے، تو انہوں نے اس کو سر انجام دیا اور برطانیہ میں جو ہے وہ اپنی دعوتی اور تبلیغی جذبہ کو پوری قوت کے ساتھ وہ پروان چڑھانے کی انہوں نے کوشش کی۔ اکثر فضلاء اپنے علاقوں، شہروں میں جو ہیں وہ جہاں پہ وہ بے شک جاب کے سلسلے میں گئے تھے یا کسی بھی اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں گئے تھے، انہوں نے اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کی۔ تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس میں دینی اداروں کا بڑا اہم کردار ہے۔ اس میں وہ لوگ جو اہم کردار ادا کرتے ہیں، مثلا جن کے اہم نام ہیں، وہ بھی اس میں انہوں نے بھی بڑا کام سر انجام دیا، ان کے اداروں نے بڑا کام سر انجام دیا، جیسا کہ میں اس سے قبل ذکر کر چکا ہوں کہ وہاں پہ مثلا پیس کانفرنس ہوئی تھی برطانیہ کے اندر، ومبیلے کانفرنس جو سے کہتے ہیں، پیس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ تو وہ کانفرنس میں تقریباً 12,000 کے زائد لوگوں نے جو ہے نا وہاں پہ شرکت فرمائی، اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے وہاں پہ لوگوں کو اسلام کا حقیقی چہرہ جو ہے وہ بتایا کہ اسلام دین امن ہے، اسلام امن کو پسند کرتا ہے، امن کے فروغ کا نام ہی بیسیکلی اسلام ہے اور امن پسند مذہب ہے۔ جب لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور اسلام کے بارے میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری سے یہ سنا تو ان میں کافی اکثریت جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئی۔ وہ اس میں تقریباً دنیا کے سارے مذاہب کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ آئیں اور اس بارے میں اپنے جو ہے وہ خیالات کا اظہار بھی کریں اور سنیں بھی کہ جو امن ہے وہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس وقت جو دہشت گردی کی ایک لہر اٹھی تھی اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور مذہب اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنے اس سپیچ میں جو ہے وہ امن پسند مذہب اسلام کے بارے میں حقیقی روشنی ڈالی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور قرآن و سنت سے انہوں نے اسلام کا صحیح معنی مفہوم اور ان کے سامنے رکھا، جس سے وہ کافی لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے اور ان میں سے اکثریت نے اسلام بھی قبول کیا۔ تو معزز سامعین، یہ جو کام ہے یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے نصیب میں نہیں لکھتا، جو چند چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں، ان کو مصائب بھی میں وہ گزرتے ہیں، ان کی تکلیف بھی آتی ہے، ان کو آزمایا بھی جاتا ہے، ان کو مختلف قسم کے امتحانوں سے گزار کر اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے نا اس کام کو دیکھتا ہے کہ وہ کس قدر اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کس قدر اپنے اس مشن میں وہ تکلیف کو برداشت کرتے ہیں۔ جیسے صحابہ اکرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہر قسم کی تکلیف میں برداشت کرتے ہوئے وہ اس کے ساتھ جڑے رہے، نہ انہوں نے اپنی معاش کی فکر کی، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ہے کہ جب اسلام کو ضرورت پڑی تو انہوں نے سارا مال جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں لا کے رکھ دیا اور فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ اپنے گھر کے والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی ہیں، یعنی کہ وہ سارا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے انہوں نے رکھ دیا تھا۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں جو یہ ذہن رکھتے ہیں، حقیقی طور پہ ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب خود بھی ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی کامیاب کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار صحابہ اکرام کو انہوں نے اسلام کی تبلیغ دی، اسلام کی طرف راغب کیا، اسلام کی طرف ان کو مائل کیا، وہ لے کے آئے۔ جن کو خریدنے کی ضرورت ہوتی تھی، یعنی کہ ان کے مالک ان کو نہیں دیتے تھے، وہ غلام تھے اور ان کے مالک ان کے پیسے مانگتے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہے رضی اللہ تعالیٰ وہ ان کو پیسے دے کر ان کو خرید لاتے تھے اور آ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے آزاد کر دیتے تھے۔
تو یہ اس لوگ اللہ کی طرف سے میں نے جیسا ذکر کیا چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح برطانیہ کے اندر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسلام کے خلاف اٹھنے والی لہروں کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں، جن میں سے سب سے بڑا جو ہے وہ ختم نبوت کے اوپر کام ہوا کہ برصغیر کے اندر جو ایک بیج بویا گیا تھا مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے، کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو وہ لوگ جو ہیں وہ بھی برطانیہ کے اندر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں جیسا روپ دھار کے وہ بھی اپنے جو ہے اس پروپیگنڈا میں ہیں، اور وہ بھی اپنا مشن جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے لوگ جو ہیں اسلام پسند لوگ اور حقیقی مسلمان لوگ، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، ان کی جماعت، ان کے ممبران، ان کے ورکر، ان کی تنظیمات، اور اس طرح اس کے ساتھ دوسرے مکاتب فکر کے لوگ، جن میں شیعہ مکتب فکر کے لوگ بھی ہیں، جن میں علماء دیوبند کے لوگ بھی ہیں، جن میں بریلوی مسلک کے لوگ بھی ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں مل کر وہاں پہ اسلام کے حوالے سے اسلام کا اصلی چہرہ، اسلام کا حقیقی جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، اور انہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے اہم وہاں پہ کام سر انجام دیا ہے، جس سے مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے، اور ایسے لوگوں کو وہاں پہ جو ہے نا وہ تکلیف کا سامنا ہے، چونکہ مسلمانوں کا وہاں کے نئے مسلمانوں کو اسلام کے حوالے سے جو ان کا ورک ہے، جو تبلیغ دی جا رہی ہے، اس حوالے سے ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اچھا کام کیا، جس کے نتیجے میں آج مسلمانوں کی تعداد وہاں دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کام کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی اس کام کے لیے لگائے رکھے کہ وہ اسلام کی تبلیغ کرتے رہیں اور اس کو پھیلانے میں مسلمانوں کی مدد کرتے رہیں، جہاں پہ ان کو مدد ہو، اخلاقی، سیاسی، معاشی، اور ہماری جان و مال ان کے لیے حاضر ہونی چاہیے، تاکہ وہ اس کام کو مزید احسن انداز سے آگے بڑھا سکیں۔ تو میں اپنے معزز سامعین سے درخواست کروں گا کہ ان کو اگر یہ ہماری آج کی ایک تحقیقاتی ہلکی سی تھوڑی سی کاوش جو ہے وہ پسند آئی ہو، تو وہ ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوست احباب میں شیئر کریں، اور اسلام کے حوالے سے جو برطانیہ میں ورک ہوا، جو برطانیہ میں کام ہو رہا ہے، اس حوالے سے جو ہمارا ورک ہے، اس کو اگر وہ پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک بھی کیجیے، دوست احباب میں شیئر بھی کیجیے، چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، میری طرف سے تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم۔